الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے اور آج عید کا تیسرا دن ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، زمانے کی قسم. اور جب ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، بعض مفسرین اس کو عصر کے وقت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے وہ دہر، زمانہ. تو قرآن میں دہر یا زمانے سے متعلق جو تفصیلات ہیں اس حوالے سے جو ایام اور پھر ماہ جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں، تو پورے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا، اور ان 12 مہینوں کے اندر جو مختلف اعمال کی ترتیب ہے اس کو بھی خاص طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے. آپ عام طور پر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے، ہر کام کا کوئی خاص موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے. تو شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے، شریعت نے اس بات کا پاس رکھتے ہوئے نمازوں کے اوقات، یعنی نمازیں اپنے وقت پر، نمازوں کے اوقات، روزوں کے اوقات یعنی روزے بھی اپنے وقت پر، اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کے بھی مواقع اور محل ہیں. گو کہ اوقات کے تعین میں بڑی وسعت ہے کہ نمازوں کے اوقات 5 مقرر ہیں، مگر ہر وقت کے اندر وسعت بھی موجود ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ وقت ہے. مثلا طلوع زوال، جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور طلوع عصر یعنی عصر کے وقت کے آغاز تک وہ وقت چلتا ہے. وقت کے اندر وسعت ہے، مگر بہرحال یہ وقت مقرر ہے. اسی طرح روزے جو فرض ہیں، پورا مہینہ وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اور خاص جو ہے وہ سحری اور افطاری کا وقت مقرر ہے. اس کے اندر ہی جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ویسے تو ایام اور پورا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا روزوں کا ہی مہینہ ہے، مگر وقت مقرر ہے کہ آپ نے کس وقت سے لے کر کس وقت تک جو ہے وہ جائز حلال کھانا پینا جو ہے وہ ترک کر دینا ہے، دیگر جو ہے وہ جائز اعمال جو ہے وہ بھی ترک کر دینے ہیں. تو وقت مقرر. اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کے حوالے سے بھی مواقع بنتے ہیں، مواقع اور وقت جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں. اور عمومی طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے رمضان سے پہلے، اور صدقات فطر کے حوالے سے شوال سے پہلے یا شوال کے اندر جو ہے اس صدقات اور خیرات کے پہلو کو یا زکوٰۃ کے پہلو کو اختیار کیا جاتا ہے. اسی طرح حج کا بھی وقت مقرر ہے، حج کا بھی وقت مقرر ہے. اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، الحج اشہر معلومات،
تو یہاں بھی آپ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اسی مقررہ وقت کی طرف متوجہ کیا ہے. شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور اشہر شہر کی جمع ہے، اور اشہر معلومات یعنی وہ مقرر مہینے ہیں، معلوم اور مقرر مہینے ہیں حج کے. حج بھی ان ایام کے علاوہ، ان مقرر مہینوں کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے. آج چونکہ شوال کی 3 تاریخ ہے اور عید کا 3را دن ہے، تو ماہ شوال کی جو بہت فضیلتیں ہیں ان میں سب سے ایک بڑی بنیادی فضیلت ہی یہ ہے کہ اس کو اشہر معلومات یعنی حج کے مقررہ مہینوں کے اندر جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے. شوال کا لفظی مطلب جو ہے وہ اوپر اٹھانا یا بلند کرنا، اوپر کی طرف اٹھانا یا بلندی کی طرف بڑھانا. شوال کا جو لفظی مطلب ہے، شوال واو کے اوپر شاد. اگر دیکھا جائے تو اس ماہ مکرم کو ایک طرف سے رمضان المبارک کا پڑوسی مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ حج کے مہینوں کا، حج کے جو مقرر مہینے ہیں ان مہینوں میں جو پہلا مہینہ ہے جب حج کی نیت کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے حج کے مہینوں میں ہونے کے حوالے سے تو اشہر معلومات کے ساتھ جڑا ہونے کی وجہ سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے. یعنی ایک طرف سے رمضان المبارک کا ہمسایہ مہینہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے. اور پھر خاص اللہ کا عطا کردہ انعام جو عید کا دن ہے وہ اس کا پہلا دن ہے، یہ بھی اس کی فضیلت ہے اسی مہینے کی. اور عید کی رات یعنی جب چاند دیکھا جاتا ہے وہ رات اسی مہینے کی ہے کہ جب چاند نظر آ گیا تو شوال کی پہلی رات جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور اس رات کی فضیلت کیا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو روزہ دار روزہ رکھ کر اپنے اعمال، اللہ کے احکام اللہ کے حضور بجا لا چکے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ پورا مہینہ منہمک رہ چکے ہوتے ہیں، اس مزدور کی طرح جس نے اپنی مزدوری کا کام پورا کر لیا ہو، اپنا فریضہ پورا کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو پھر اس رات کو انعام و نوازتا ہے. اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، بدلے کی رات ہے، انعام و اکرام کی رات ہے. لہٰذا یہ رات بھی جو ہے وہ شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، اس ماہ مکرم کی پہلی رات ہوتی ہے، اور اگلا دن جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. اس رات کو عبادت کرنے کی فضیلت یوں بیان کی گئی کہ اس رات میں جو اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، جس دن سب دل مردہ ہو جائیں گے اس فرد کا دل مردہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے یعنی اس کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا جب سب دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہوں گے. آپ سے سمجھتا ہوں تو عید کا دن ہونے کے اعتبار سے، پھر جو ہے وہ رمضان المبارک کا قرب یعنی ہمسایہ مہینہ ہونے کے اعتبار سے، اور حج کے مہینے کا آغاز جو ہے یعنی حج، ایام حج. یہاں ایک بڑا مسئلہ اہم ہے، میں نے جب شروع میں ذکر کیا نا کہ ہر کام کا وقت مقرر ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اگر آپ نیت حج کی رمضان المبارک میں کر لیں تو آپ کیا حج کی نیت نہیں ہوگی. آپ جو ہے وہ سفر اختیار کریں اور چل پڑیں اور مہینہ رمضان المبارک کا ہو، آپ کہیں پاک مبارک اور مقدس مہینہ ہے، لوگ اس میں جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بڑی تعداد میں جمع ہو کر قیام لیل بھی کر رہے ہیں، اور بے شمار جو ہیں وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور وہ بہت کچھ سمیٹ رہے ہیں. یہ اپنی جگہ پر. مگر اگر کوئی کہے رمضان المبارک کے مہینے میں اب حدود حرم کی طرف جا رہا ہوں اور میں ساتھ حج کی بھی نیت کر لوں، تو حج کی نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ حج کا وقت مقرر ہے. حج کی نیت جب تک شوال کا چاند نہ آ جاتا اس وقت تک حج کی نیت نہیں کی جا سکتی.
حج کے لیے احرام نہیں باندھا جا سکتا ہے. لہٰذا حج کے احرام باندھنے کے لیے، حج کا احرام باندھنے کے لیے اس مہینے جس کو حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا اس کا آغاز ہونا لازم ہے. لہٰذا دور دراز کے علاقوں سے جو مسافر ہیں وہ رمضان المبارک کے جو ہے وہ معاملات مکمل کرنے کے بعد اب اس مہینے میں حج کی نیت سے جو ہے وہ رخت سفر حدود حرم کی طرف باندھتے ہیں. انشاءاللہ آگے گفتگو میں تفصیل سے آگے چونکہ حج کے مہینے ہیں تو حج کے موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کروں گا، مگر یہاں پر چونکہ شوال کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آخر میں ایک بات یہ سن لیں کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس قدر فضیلت میں نے شروع میں روایت آپ کے سامنے رکھی، اس قدر فضیلت کہ اگر کوئی شخص، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس روایت پر جو ہے وہ وضاحتیں اور تفصیلات جو ہے وہ مختلف الفاظ سے اس کو جو ہے وہ اس کی وضاحت اور تفصیلات جو کر رہی ہیں اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں بھی 6 روزے رکھے، ساتھ اس کے ملایا شوال کے 6 روزوں کو، تو ایسا ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے. اب اس کی وضاحت کیسے کی جا رہی ہے کہ ایمان والے ہر فرد کا عمل جو ہے، ایمان والے ہر فرد کا عمل جو ہے ہر نیکی پر 10 گنا اجر دیا جاتا ہے. ہر نیکی پر 30 روزے ہیں رمضان المبارک کے، فرض کریں اگر 29 روزے ہوئے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ ثواب جو ہے وہ 30 کا ہی عطا کیا جاتا ہے. روزے چاہے 29 رکھے ہیں مگر ثواب 30 کا ہی عطا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح 6 روزے اگر شوال کے اندر رکھتا ہے، یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ اس بات کو افضل سمجھتے ہیں، بعض روایات میں یہ افضل ہے کہ عید کا دن گزار کر ساتھ ہی 6 روزے رکھ لیے جائیں، عید کا دن گزار کر ساتھ، یہ افضل ہے. مگر فرض کریں کہ 6 روزے مسلسل نہیں رکھتا اور شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے مختلف ایام کے اندر پورے کر لیتا ہے تو تب بھی یہ 6 روزے جو ہے وہ شوال کے ہی شمار ہوں گے. اور انہی کی فضیلت کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ یہ 6 روزے بھی ساتھ رکھتا ہے تو یہ 36 روزے بن جاتے ہیں، اور ایک روزے کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے، یعنی 10 روزوں کے برابر ہیں، تو 36 کا جو ہے وہ 360 یعنی پورے سال کا اجر بن جاتا ہے. تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے. اور آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جب حدیث کے اندر ایک روایت کے اندر، ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ جیسے ساری زندگی اس نے روزہ رکھے، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ ہر سال رمضان آتا ہے اور سال شوال کے ایام بھی جو ہے وہ میسر ہوتے ہیں، تو جس نے ہر سال جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، جب سے وہ بالغ ہوا ہے، جب سے اس پر روزے فرض ہوئے ہیں، جب سے جو ہے وہ اس نے ہوش سنبھالا ہے، سارے روزے رکھ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ اس بات میں بھی محتاط ہے اور اس بات کے اندر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ شوال کے بھی 6 روزے رکھے، تو اب ساری زندگی ہر سال روزے رکھنے کے برابر یعنی اس کا عمل ہو جائے گا کہ جیسے کہ ساری زندگی اس نے روزے رکھے. یعنی قصوم الدہر سے مراد جو ہے وہ جیسے کہ ساری عمر اس نے روزے رکھے، ساری زندگی اس نے روزے رکھے. قصوم السنہ کے بھی الفاظ آتے ہیں ایک روایت میں کہ جیسے سال بھر کے روزے رکھے، اسی طرح قصوم الدہر بھی الفاظ آتے ہیں جیسے کہ ہمیشہ روزے رکھے. تو ان دونوں کی تعبیرات کیا ہے کہ سال کے روزے جو ہے وہ 10 گنا اجر کی بنیاد پر بن گئے، اور ہر سال رمضان میں روزے رکھے اور شوال کے روزے رکھے، تو اس طرح گویا کہ اس نے زندگی بھر کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیا. تو یقیناً جو ہے وہ شوال کے یہ ایام بڑے قیمتی ہیں. میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کی اتنی ایام کا جو ہے وہ پاس رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو اور للہیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور توجہ اللہ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ ان اعمال کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں. اور آخر میں یہ بات بھی بار بار جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ ہم مسلمان اس وقت بڑی ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک پیچیدہ صورتحال میں گھرے ہوئے ہیں. مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بڑی پیچیدہ صورتحال. زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 1 منٹ جو بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دل جو ہے وہ بار بار اس طرف متوجہ ہوتا ہے، کڑتا ہے دل اس بات پر کہ برکتوں والا مہینہ آیا. پوری دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے، چاہے وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے،
بہرحال کوششیں کی کہ کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں کہہ لیں کہ ظلم و بربریت پر جو ہے وہ کچھ روک لگ جائے، کچھ جو ہے وہ رکاوٹ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور اب جو ہے وہ اشہر الحج جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اور حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے کہ جن کے اندر جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کو ایام حج کے مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس قدر حرمت اور اس قدر تقدس حاصل تھا کہ ان ایام میں لوگ ذاتی لڑائیاں، ذاتی رنجشیں، ذاتی دشمنیاں، ذاتی جو ہے وہ مشاجرات جو ان کے تھے ان کو پس پشت رکھ دیتے تھے کہ راستے محفوظ ہو جائیں، قافلے محفوظ ہو جائیں، لوگ حج کے لیے آزادانہ طور پر جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ آ سکیں۔ مگر اس وقت بھی جو ہے وہ ظلم اور بربریت جو کہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ اذیت ناک ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، پوری بنی نوع انسانی کے لیے اذیت ناک ہے، اس ظلم اور بربریت کو جو ہے وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنا کسی نہ کسی صورت میں کردار ادا کرنا ہے۔ یہ امت کے اتحاد کا وقت ہے، اتحاد امت کے لیے جو بھی کوئی کوشش جس سطح پر بھی کوشش کر سکے، اپنے فرقہ وارانہ، مسلکی، فروئی، گروہی ہر طرح کے اختلافات کو بھول جائیں اور امت کے وسیع تر مفاد کے لیے، فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے خاتمے کے لیے متحد اور متفق ہو جائیں۔ ایسا اتحاد کر لیں کہ جس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ کوششیں کی ہیں، اور آج جو ہے وہ اس پارا پارا اتحاد کی وجہ سے ہی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اپنے اقدامات کر پا رہے ہیں اور ہم پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس ظلم کو صرف اس اتحاد سے روکا جا سکتا ہے، ایک آواز سے روکا جا سکتا ہے، ایک سیاسی بصیرت والے فیصلے سے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ تو اس اتحاد کے لیے دامے درمے سخنے قدمے اپنی ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کی فکر، ہر طرح کی سوچ کو بروئے کار لانے کا وقت ہے۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے خوب جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی رد عمل، اپنی رائے کا اظہار، اپنی توجہ جو ہے وہ اس کو ظاہر کریں، بلا خوف و خطر ظاہر کریں۔ جو ڈر کر جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں وہ بزدلی کے اقدامات ہوتے ہیں، بزدلی سے نکل کر کرنے والے اقدامات ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ دلیرانہ شجاعت اور جرأت اور بہادری ہی جو ہے وہ کام آئی ہے۔ بزدلی والا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کام نہیں آیا ہے، وہ الٹا جو ہے وہ ظالم کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو ظالم کے مددگار بننے کی بجائے مظلوم کی داد رسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔